بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم مقاصد شریعہ۔ علم مقاصد شریعہ کا آج سبق نمبر 46 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی۔ آج کے سبق میں ہم امام شاطبی رحمۃ اللہ کے حالات زندگی ذکر کریں گے، اور پچھلے سبق میں بیان کیا تھا کہ یہاں تک ہمارے علم مقاصد شریعہ کے جو بڑے بڑے مباحث ہیں وہ بیان ہو چکے ہیں، لہٰذا ہم اب علم مقاصد شریعہ کے جو متفرق مباحث ہیں وہ ذکر کرتے ہیں، جس میں امام شاطبی رحمۃ اللہ کے حالات زندگی بیان کریں گے، کیونکہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے علم مقاصد شریعہ پر سب سے پہلے بہت عمدہ کام کیا ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے علم مقاصد شریعہ کی تعداد اور اس کی تقسیمات ذکر کی تھی، جس میں بتایا تھا کہ عام طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ علم مقاصد شریعہ کی 5 اقسام ہے: حفظ دین، حفظ نفس، حفظ نسل، حفظ عقل، حفظ مال۔ یعنی مقاصد شریعہ کا تعلق عموماً ان 5 چیزوں سے متعلق ہوتا ہے۔ بعض حضرات نے اس میں حفظ عرض کا اضافہ کیا ہے، یعنی عزت کی حفاظت، اور بعض حضرات نے اس میں حریت اور عدل کو بھی شامل کیا ہے۔ لیکن آخر میں شیخ جمال الدین عطیہ نے اس تقسیم کو پھیلایا ہے، اور انہوں نے کہا کہ مختلف اعتبارات سے اس کی تقسیم ہے۔ تو قوت اور شدت کے اعتبار، قوت اور ضعف کے اعتبار سے اس کی 5 قسمیں بنتی ہے: ضرورت، حاجت، منفعت، زینت اور فضول۔ اور اسی طرح عام اعتبار سے اس کی اقسام بنتی ہے: مقاصد عالیہ، مقاصد کلیہ، مقاصد خاصہ، مقاصد خلق، مقاصد مکلفین اور مقاصد جزیہ۔ اور ایک تقسیم اسی طرح بنتی ہے کہ مقاصد فرد، مقاصد اہل، مقاصد امت اور مقاصد انسانیت۔ اور اس کے بارے میں مزید تفصیل پچھلے سبق میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم امام شاطبی رحمۃ اللہ کے حالات زندگی بیان کریں گے۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ قبولیت دی ہے، اس لیے آپ اگر دیکھ لیں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ پر بہت زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ جب میں اس سبق کو تیار کر رہا تھا تو 7 سے زیادہ کتابیں مجھے امام شاطبی رحمۃ اللہ کے حالات زندگی اور ان کے مقاصد شریعہ سے متعلق نظریے پر لکھی گئی تھی۔ ان میں سے ایک یہ کتاب بھی ہے، نظریۃ المقاصد عند الامام شاطبی، یہ شیخ احمد الریسونی کی کتاب ہے۔ تو بہرحال بہت زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں سے ایک کتاب یہ بھی ہے۔ تو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کے بارے میں اس کتاب میں لکھا ہے کہ ان کی جو تفصیلی حالات زندگی ہے اس پر سب سے پہلے ایک شیخ ہے استاذ محمد ابو الاجفان، انہوں نے بہت زیادہ تحقیق کی ہے، اور انہوں نے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 کتابیں شائع کی ہیں، ایک الافادات والانشادات اور ایک فتاوی الامام شاطبی۔ تو ان دونوں کتابوں کے مقدمے میں انہوں نے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی سے متعلق تمام تفصیلات ذکر کی ہے۔ اور انہوں نے لکھا ہے، شیخ ابو الاجفان نے لکھا ہے کہ جو سب سے زیادہ جن حضرات نے امام شاطبی رحمۃ اللہ کے حالات زندگی تفصیل سے ذکر کی ہیں، وہ ایک ان کے شاگرد ابو عبداللہ المجاری ہے، جو انہوں نے برنامج یعنی اپنی جو فہرست لکھی ہے اپنے شیوخ کی، اور یہ برنامج جو ہے یہ بھی ابو الاجفان نے اس کی تحقیق کی ہے۔ انہوں نے اس کے حالات تفصیل سے لکھے ہیں۔ اور ایک نیل الابتہاج اور کفایت المحتاج کے مصنف احمد بابا التنبکتی ہے، انہوں نے امام شاطبی رحمۃ اللہ کے حالات تفصیل سے لکھے ہیں۔ یہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی امام شاطبی رحمۃ اللہ کے حالات زندگی تفصیل سے معلوم کرنا چاہے تو وہ ان مصادر کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ ہم جو یہاں ذکر کریں گے تو ظاہر ہے وہ امام شاطبی رحمۃ اللہ کے حالات زندگی سے متعلق جو موٹی موٹی معلومات ہیں وہ ہم ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم امام شاطبی رحمۃ اللہ کے کا نام و نسب ذکر کرتے ہیں۔ ابراہیم بن موسیٰ بن محمد اللخمی الغرناطی ابو اسحاق
جو مشہور ہے شاطبی کے ساتھ. یہ امام ہے، علامہ ہے، محقق ہے، قدوہ ہے، حافظ جلیل ہے اور مجتہد ہے. اس کے علاوہ وہ بہت ساری اوصاف ان کے ترجمے کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ جتنے بھی حضرات نے اس کا ترجمہ کیا، جیسے شیخ مخلوف ہے، استاد حجوی ہے، انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ ان کی تعریف کی ہے. لیکن ایک بات ہے کہ ان کے تاریخ ولادت کو اور جائے پیدائش کو، تاریخ پیدائش اور جائے پیدائش کو ان کے مترجمین نے ذکر نہیں کیا ہے. لیکن استاذ ابو الاجفان نے اپنے اندازے سے جو نکالا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ولادت جو ہے وہ 720 ہجری ہے اور عیسوی کے اعتبار سے 1320 عیسوی بنتی ہے. اور ان کا ان کی جو وفات ہے وہ 790 ہجری ہے اور وفات عیسوی کے اعتبار سے 1388 ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت لمبی عمر ان کی نہیں تھی، کم عمر گزاری تھی اور کم عمر میں بہت زیادہ کام کیا تھا. جہاں تک ان کے جائے پیدائش سے متعلق بات ہے تو یہ بات تو پکی ہے کہ یہ شاطبہ میں پیدا ہوئے تھے اور شاطبہ کی طرف ان کی نسبت ہے. اور آگے جو ان کے شیوخ ہیں اس کو ذکر کرتے ہیں. غرناطین یعنی یہ مغرب کی طرف جو ممالک ہے، چونکہ امام شاطبی رحمۃ اللہ مغرب کی طرف رہنے والے تھے تو ان کے جو شیوخ ہیں وہ وہاں کے اس علاقے کے ہیں. تو ان کے ایک شیخ ہے ابن الفخار البیری، جس کو علامہ تنبکتی نے ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے: الامام المفتوح علیہ فی العربیہ بما لا مطمح فیہ لسواہ. یعنی علم عربیت میں بہت بڑی شخصیت تھی. اور یہ لکھا ہے کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ چمٹے رہے اور یہ ان سے علم کی تحصیل کی یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا تھا. اور ان سے قراءات سبع کی تعلیم حاصل کی تھی. یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کو علم قراءات میں بھی بہت زیادہ ان کا نام مشہور ہے، تو علم قراءات ان سے حاصل کی تھی. 7 مرتبہ ان سے ختم کیا تھا. دوسرے ان کے شیخ ہے ابو جعفر الشقوری. یہ نحوی تھے اور فقیہ تھے اور علم فرائض کے ماہر تھے. تیسرے نمبر پر ابو سعید ابن اللب ہے. یہ غرناطہ کے مفتی تھے، اس کے خطیب تھے اور اس کے مشہور مدرس تھے. اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ کے ساتھ بہت زیادہ مشہور اختلافات تھی. اور چوتھے نمبر پر ان کے شیخ ابو عبداللہ البیلنسی. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ مفسر بھی تھے اور نحوی بھی تھے. اور اسی طرح ان کے وہ شیوخ جو غرناطہ آئے تھے لیکن دیگر جگہوں سے آئے تھے، خود غرناطہ کے نہیں تھے. ان میں ابو عبداللہ الشریف التلمسانی ہیں جو محقق عالم دین ہے، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے. اور ان کی کتاب مفتاح الاصول الی بناء الفروع علی الاصول. ان کے شیوخ میں سے ایک شیخ ابو عبداللہ المقری ہے، جن کو تلمسانی بھی کہا جاتا ہے. ان کی کتاب مشہور قواعد الفقہ. اس کے علاوہ ابو القاسم السبتی ہے. اس کے بارے میں علامہ تنبوتی نے لکھا ہے کہ یہ علوم لسانیہ کے رئیس تھے. چوتھے نمبر پر ان کے استاذ تھے ابو علی الزواوی. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ بجایا اور تلمسان میں انہوں نے درس دیا تھا اور یہ شاطبی کے استاد تھے اصول میں. اور چنانچہ کئی جگہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس استاد کا ذکر کرتے ہیں: حدثنا شیخنا الاصولی ابو علی الزواوی. اور اسی طرح ایک جگہ لکھتے ہیں: مثلنا شیخنا الاستاذ العالم ابو علی الزواوی فی اثناء القراءۃ علیہ لکتاب ابن الحاجب الفرعی. یعنی ابن الحاجب کی کتاب ان کے سامنے پڑھ رہے تھے تو اس وقت انہوں نے یہ بات کی تھی. اور استاذ ابو الاجفان نے برنامج المجاری سے یہ بات نقل کی ہے کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے المختصر اصول جو ابن حاجب کی ہے وہ ان کے سامنے پڑھی تھی. 5ویں نمبر پر ان کے شیخ ابن مرزوق الخطیب. یہ بھی تلمسانی ہے.
ونشیرسی جو مورخ ہے انہوں نے ان کو اپنے زمانے کے اور اپنے مکان کے مالک کا لقب دیا ہے، اور دوسری جگہ پر ان کو شیخ الاسلام کا لقب دیا ہے۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے موطا امام مالک صحیح بخاری پڑھی تھی۔ آپ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ شیوخ تھے۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے دیگر شیوخوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں، الافادات والانشادات جو ان کی کتاب ہے اس میں آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ کے شاگرد کون تھے ہیں؟ تو شاگردوں میں سے 3 کا ذکر علامہ تنبکتی نے کیا ہے، جو جن میں سے ایک ابو یحییٰ ابن عاصم ہے، جو علامہ ہے اور یہ کہتے ہیں کہ جہاد میں شہید ہوئے تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد اور ان کے طریقے اور ان کے نہج کے جو وارث تھے وہ یہ تھے۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ کے شاگردوں میں ایک ان کے بھائی بھی تھے جو قاضی فقیہ ابو بکر ابن عاصم تھے، اور ان کا مشہور منظومہ ہے فقہ پر تحفۃ الحکام۔ ان کے ایک شاگرد تھے ابو عبداللہ البیانی۔ یہ 3 مشہور شاگرد تھے، لیکن ابو الاجفان استاذ ابو الاجفان نے ان میں سے ان پر 2 اور شاگردوں کا اضافہ کیا ہے۔ ایک ابو جعفر القصار، چنانچہ ذکر کیا جاتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی کتاب الموافقات لکھ رہے تھے تو ان کو بعض مسائل ان کے پر پیش کرتے تھے اور ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کرتے تھے اور پھر اس کو مدون کرتے تھے۔ یعنی استاد جو ہے جو مباحث تصنیف کرتے تھے اس سے پہلے ان کے ساتھ اس کا تکرار کرتے تھے، پھر اس کو لکھ لیتے تھے۔ اسی طرح ان کے ایک شاگرد ہے ابو عبداللہ المجاری، جو پیچھے جس کا ذکر ہم نے کر دیا ہے۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ کی تصنیفات کون کون سی ہے؟ تو ان کی تصنیفات میں سے ایک حصہ تو وہ ہے جو چھپی ہوئی ہے، اور ایک وہ حصہ ہے جو ابھی چھپا نہیں ہے۔ تو جو کتابیں چھپی ہے ان میں سے جو سب سے اچھی کتاب ہے وہ الموافقات ہے، اور ہمارے پیش نظر بھی یہاں یہ کتاب ہے الموافقات، کیونکہ ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ مقاصد شریعہ ہے، اور امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مقاصد شریعہ جس کتاب میں بیان کی ہے وہ الموافقات ہے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اس کتاب کے لیے جو نام پسند کیا تھا وہ عنوان التعریف باسرار التکلیف۔ یہ بہت اچھا عنوان تھا، عنوان التعریف باسرار التکلیف، یعنی انسان کو جو مکلف بنایا جاتا ہے اس میں جو حکمتیں اور راز ہیں وہ کیا ہے، تو یہ نام رکھا تھا۔ یعنی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں شریعت حنیفیہ کی جو مقاصد ہے اور اس کے جو حکمتیں ہیں اس کو بیان کریں۔ لیکن پھر انہوں نے اس نام سے عدول کیا اور موافقات نام رکھا، کیونکہ انہوں نے خواب دیکھا تھا جس میں ان کے کسی استاذ نے اس کو یہ نام تجویز کیا تھا، تو اس لیے انہوں نے موافقات نام رکھا۔ موافقات جو کتاب ہے اس میں سے اس کا اگر مختصر تعارف کریں تو اس کا مختصر تعارف یہ ہے کہ ان کو 5 اقسام پہ مرتب کیا ہے۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو 5 اقسام پہ مرتب کیا ہے۔ سب سے پہلے تمہید ہے جس میں مقدمات ذکر کیے ہیں، اور پھر دوسرے نمبر پر احکام ذکر کیے ہیں، اور احکام سے متعلق احکام کا تصور کیا ہے، اس پہ حکم کیا ہے، اس پہ حکم لگانا اور اس کے ذریعے سے حکم لگانا، اور پھر حکم کی جو قسمیں ہیں وضعی ہے یا تکلیفی ہے، اس کے بارے میں بحث کی ہے۔ تیسرے نمبر پر مقاصد شریعہ اور اس سے متعلق احکام، یہ ہماری مقصودی چیز ہے۔ علم مقاصد شریعہ سے متعلق جو امام شاطبی رحمۃ اللہ کی کتاب موافقات میں بحث ہے، تو قسم ثالث میں یہ بحث ہے، اور یہ ہمارے تخصص فی الفقہ کے سال میں جو داخل نصاب تھا تو یہ اس کا جو قسم ثالث حصہ ہے یہ داخل نصاب تھا۔ چوتھی قسم جو ہے وہ عدل شریعہ کے منحصر کرنے کے بارے میں ہے کہ کون کون سی چیزیں عدل شریعہ میں سے ہے اور اس سے متعلق جو مباحث ہے، چوتھی قسم میں اس کو ذکر کیا ہے۔
5ویں قسم میں اجتہاد تقلید کے مباحث ذکر کیے، اس طرح تعارض اور ترجیح سے متعلق مباحث اس میں ذکر کیے ہیں۔ لکھا ہے کہ کتاب و موافقات کو بہت زیادہ قبولیت ملی، چاہے قدیم زمانے میں ہو چاہے جدید زمانے میں ہو، لیکن لکھا ہے کہ اگرچہ قدیم زمانے میں اس کو زیادہ قبولیت نہیں ملی، اس کو جو بہت زیادہ قبولیت ملی وہ جدید زمانے میں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مقاصد شریعہ کا جو علم ہے یہ بعد میں اس طرح منظم ہو کر پیش ہوا، تو اس میں جو بڑا مصدر ہے اور بڑا ماخذ ہے وہ موافقات تھا، اس لیے موافقات کو بہت زیادہ قبولیت ملی۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ کی ایک اور مشہور کتاب الاعتصام ہے، یہ بدعت اور جدید ایجادات سے متعلق ہے، جس میں مصنف نے بدعت سے متعلق ایک منہج اپنا بیان کیا ہے، اور پھر کون سی چیزیں بدعت میں آئے گی کون سی چیز بدعت میں نہیں آئے گی، اس میں پھر مصالح مرسلہ استحسان کے مباحث بھی ہے۔ سب سے پہلے یہ کتاب شیخ محمد رشید رضا کی مقدمے سے چھپی تھی، اور دوسری کتاب ان کی ہے الافادات والانشادات، یہ ایک متفرق چیزوں پر ہے، جس میں انہوں نے مختلف چیزیں ادبی چیزیں جمع کی ہے، اور یہ استاد ابوالاجفان کی تحقیق کے ساتھ چھپی ہے۔ یہ تو مطبوعہ کتابیں، یعنی یہ 3 کتابیں ان کی چھپی ہوئی کتابیں ہیں۔ باقی جو ان کی غیر مطبوعہ کتاب ہے جس میں ایک وہ کئی ہے، لیکن ان کی ایک کتاب چھپی ہے فتاوی الامام الشاطبی، تو فتاوی الامام الشاطبی یہ خود ان کی کتاب نہیں ہے، بلکہ استاد ابوالاجفان نے اس کے متفرق فتاوی جمع کیے ہیں اور اس نام سے ان کی کتاب چھاپی ہے۔ جہاں تک ان کی غیر مطبوعہ کتابیں، تو اس میں سے اہم کتاب کتاب المجالس ہے، جس میں انہوں نے صحیح بخاری کی کتاب البیوع کی شرح ذکر کی شرح کی ہے، اور اس کو یعنی اس کی علماء کرام نے بہت تعریف کی ہے۔ اس طرح ان کی کتاب ہے شرح الالفیہ، یہ علم النحو میں ہے، اور اس کا مخطوطہ جو ہے وہ موجود ہے۔ بہرحال یہ امام شاطبی رحمۃ اللہ کے حالات زندگی ہے۔ ان کی وفات کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی وفات 1388 ہے، اور شعبان میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ تو بہرحال آج کے سبق میں یعنی سبق نمبر 46 میں ہم نے امام شاطبی رحمۃ اللہ کی حالات زندگی بیان کیے، جس میں اس کا نام و نسب ذکر کیا، تاریخ پیدائش اور جائے پیدائش سے متعلق بات ذکر کی، شیوخ ذکر کیے، شاگرد ذکر کیے، ان کی تصنیفات ذکر کی، اور الموافقات کا مختصر تعارف ذکر کیا۔ اگلے سبق میں ہم امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ مقاصد شریعہ کیا ہے اس کو تفصیل سے ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔